फरीहा जल्दी पकड़ा एक पत्थर और। आज तो चिरा बिरयानी ही पकेगी घर, वो पुरजोश होते हुए बोली थी। हाथ में गुलेल पकड़े वो मुसलसल कभी किसी परिंदे का शिकार कर रही थी तो कभी किसी परिंदे का। ये कौन है? अली जैन ने समाविया की तरफ पुरशोक निगाहों से देखते हुए कहा था। सर, ये हमारे गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है। यही वजह है कि थोड़ी नटखट और बाकी लड़कियों के मामले में थोड़ी चालाक भी है। ओए छोटे, गन कितने चढ़े हुए हैं? अली जैन ने एक भरपूर निगाह समाविया पर डाली थी। नाम क्या है इसका? सर, समाविया नाम है इसका। सभी इससे बहुत तंग है, हर किसी को तंग करती है। बाहर जो अली जैन के घर का बहुत पुराना मुलाजिम था ना, समाविया से यकीनन तंग था, इसलिए इसके बारे में इतनी बुरी बातें कह रहा था। लेकिन अली जैन तो इसे किसी और निगाह से देख रहा था। इसको तो ये लड़की बहुत चंचल खुशमिजाज लग रही थी कि तभी एक अजीब सा शोर बरपा हुआ। समाविया बाजी, जल्दी घर चलें, अब्बा को ना जाने क्या हो गया। समाविया, जो अभी चंचल नटखट लग रही थी, इसके चेहरे पर अचानक से खौफ आया था। ये खौफ अली जैन की नजरों से ओझल नहीं था। अली जैन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो जल्दी से घर भागती थी। दरवाजे पर खड़े सामने का मंजर देखती वो दंग रह गई। 4 लोगों का रश लगा हुआ था कि इससे घर के अंदर जाना भी मुश्किल हो रहा था। वो सब लोगों को पीछे हटाते आगे बढ़ी थी। अम्मा अब्बा को भी अल्फाज इसके मुंह में थे जब इसकी नजर सामने पड़ी चारपाई पर पड़ी थी, जिस पर एक वजूद था। इसने चेहरा देखा तो इसे लगा कि इसके सर पर साथ में आसमान गिर गए हों। समाविया, ये देखना, तेरे अब्बा उठ नहीं रहे, इन्हें बोलना, हम इनके बगैर कैसे जिएंगे। समाविया तो फटी हुई आंखों से अपने बाप का मुर्दा चेहरा देख रही थी। इसकी आंख से एक आंसू नहीं बहा था। वो खामोशी से अपने बाप की मैयत के पास आकर बैठ गई थी। इसकी नजरें तो अपने बाप के चेहरे का तवाफ कर रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और गायब था। इसने एक एक करके सब पर नजर डाली थी। इसकी माँ जो बीपी की मरीजा थी, 2 छोटी बहनें जिनकी अभी पढ़ाई मुकम्मल होनी थी, और एक छोटा भाई जिसे तो अभी इतना भी नहीं पता था क्या जिस पर क्या कयामत गुजरी है। एक भूला बसा आंसू इसके आंख से गिरा था, जिसको इसने बेदर्दी से साफ किया। समाविया, कुछ बोल बेटा, रो ले, तेरा बाप अब कभी वापस नहीं आएगा। वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी। इसको बाप के मर जाने का दुख इतना नहीं था जितना अपने घर वालों को पालने की फिक्र थी कि आगे वो किस तरह अपने घर वालों को पालेगी। इसे होश तो उस वक्त आया जब इसके बाप का जनाजा उठा, और फिर वो छोटा सा घर समाविया की चीखों से हिल गया था। आज 2 दिन हो गए तेरे बाप को गए। वो जो टांगे बांधे खिड़की से बाहर देख रही थी, अपनी माँ की बात पर गहरा सांस लेकर रह गई। समाविया, जा अपने चचा के घर से कुछ राशन ले, आज राशन खत्म हो गया, कल से बच्चों को क्या खिलाएंगे। अम्मा, मैं किसी से राशन लेने नहीं जाऊंगी। समाविया ने 2 टोक बात की थी। मैं गांव में पता कर रही हूँ, अगर किसी को हवेली में काम करवाना हुआ तो मैं हवेलियों में जाकर काम करूंगी, ताकि बच्चे भूखे न रहें। लेकिन तब तक जब तक काम नहीं मिल जाता तो अपने चचा से कुछ राशन ले आ। अम्मा, तू किसी के घर काम नहीं करेगी तो ये घर कैसे चलेगा? आसमान से मनो सलवा आएगा क्या? सवेरा बेगम अब की मर्तबा कुछ गुस्से से बोली थी। इतना कहकर वो कमरे से जाने वाली थी जब समाविया की ये आवाज पर अपनी जगह ठहर गई थी। मैं नौकरी करूंगी और इस घर के लिए पैसे कमाऊंगी। दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हारा? नहीं जानती क्या गांव के उसूल? यहाँ बेटी को पढ़ने लिखने दिया जा सकता है, लेकिन नौकरी करने नहीं। चौधरी हशमत को मालूम भी हो गया ना कि गांव की लड़की नौकरी करने गांव से बाहर गई है, तो वो जान से मार डालेगा। तो चौधरी हशमत से कहना हमारे घर का राशन पूरा कर दे। अगर वो घर का राशन पूरा कर देगा, बच्चों की पढ़ाइयों की फीस अदा कर देगा, तो मैं नौकरी नहीं करूंगी। इतना कहते समाविया उठी थी और अपने कमरे में बंद हो गई थी। इसने आंसू साफ किए और अलमारी की तरफ गई, जहां से अपने सब डॉक्यूमेंट्स निकाले, लेकिन इन पर लिखा अपना नाम देखकर वो अपना सर पकड़कर बैठ गई।
شام ہوتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی، گھر میں کھانے کی خوشبو پھیلی تو وہ کچن میں اپنی ماں کی طرف گئی۔ کہاں سے لائی ہو راشن؟ باجی، اماں چچا کے گھر سے راشن نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ چچی نے اماں کو کتنی باتیں سنائی۔ کہہ رہی تھی حوریا بالکل چپ ہو جاؤ، بول لینے دینا اماں کہ آپ کی پیاری دیورانی نے آپ کو کیا کچھ کہا ہے۔ جو بھی کہا ہے، کم از کم بچے تو آج بھوکے نہیں سوئیں گے نا۔ تجھے تو اپنی انا پیاری تھی، لیکن مجھے اپنے بچوں کی بھوک کی فکر تھی۔ سویرا بیگم پھر سے کھانا بناتے میں مصروف ہو گئی تو دوسری طرف سماویہ نے ہاتھ باندھتے ہوئے طنزیہ مسکرا کر سویرا بیگم کی طرف ہاتھ دیکھا تھا۔ کیا ہوا برخوردار، کھانا کھانا نہیں ہے؟ وہ جو باہر بیٹا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا اپنے باپ کی آواز پر نامحسوس انداز میں سے سگریٹ زمین پر پھینکا تھا اور پیروں تلے مسل دیا۔ کیا بات ہے، آج میرا بیٹا اتنا خاموش کیوں ہے؟ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جس دن سے تم کھیتوں سے آئے ہو اس دن سے کافی خاموش ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا جس سے آپ کو لگے کہ میں خاموش ہوں۔ پھر بابا آپ سے ایک بات کروں؟ ہاں بولو میرا بیٹا۔ بابا آپ بیٹوں کی نوکری کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ میرے دادا کہا کرتے تھے کہ جس گھر کی بیٹیاں نوکری کرتی ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ کے دادا نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کہ جس گھر میں صرف بیٹیاں ہی ہوں، کمانے والا کوئی نہ ہو، تو وہ کیا کریں؟ ان کی مائیں گھروں میں کام بھی کر سکتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو ہنر سکھا سکتی ہیں، باہر نکل کر کام کرنے والی عورتیں عزت دار نہیں ہوتی۔ علی زین کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے باپ کی زبان میں آج بھی جہالت ٹپکتی ہے۔ وہ خود کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ وہ پڑھا لکھا تھا، ورنہ آج وہ بھی شاید اس گاؤں کا سردار ہوتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دو خوفزدہ آنکھیں آئی تھیں جن میں باپ کے گزر جانے کے خوف سے زیادہ اپنے گھر والوں کی کفالت کا خوف تھا۔ ان 2 دنوں میں علی زین نے سماویہ کے گھر کا اور اس کے حالات کا پتہ کروایا تھا۔ جب سے تیرے ابا اس دنیا سے گئے نا، تب سے تو نے اس گھر سے باہر جانا چھوڑ دیا۔ جا تھوڑا گھوم پھرا، کسی کے باغیچے سے کوئی پھل توڑ لے یا پھر چھرے پکڑ کے لے آ۔ آج صرف تیرے لیے مزیدار سے بریانی بناؤں گی۔ سماوی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اور اگر پکڑی گئی تو فکر نہ کرنا، تیری ماں تجھے بچانے آ جائے گی۔ ان لوگوں کی باتیں بھی سن لے گی۔ ابا نے کیا کی ہوا؟ میں تم لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتی کیا؟ اور پھر سماوی اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج وہ کئی دنوں کے بعد اپنے گھر سے نکلی تھی۔ وہ گھومتے پھرتے چودھری حشمت کی حویلی کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اس نے بڑے غور سے اس حویلی کو دیکھا تھا۔ علی زین پھر کب سے آفس جوائن کرے ہیں؟ بابا ورکرز آ چکے ہیں، مزید انٹرویو لے رہے ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ معاملات بھی ختم ہو تو آفس کا کام شروع ہو، تبھی شاید ہمارے گاؤں میں لڑکوں کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ جب گاؤں کے سردار کی بیٹی کا اپنا آفس ہوگا تو اس گاؤں میں پڑھائی کا اتنا رواج نہیں ہے۔ یہاں کے مرد کھیتی کو ہی اپنی شان سمجھتے ہیں۔ یہ تو تم لوگ نئی جوان نسلوں کے خواب ہیں جو پورے نہیں ہو رہے۔ لیکن ابا، مجھے افسوس اس بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں سے ایک بھی لڑکی میرے دفتر میں کام نہیں کرے گی۔ حالانکہ یہاں پر زیادہ تر لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں۔ پڑھ لکھ کر کیا کر لیا انہوں نے؟ گھر تو پھر بھی مردوں کو ہی سنبھالنے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے اور سماویہ حویلی کے دروازے کے باہر کھڑی ان دونوں کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ سماویہ کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا کہ تبھی وہ جلدی جلدی گھر پہنچی تھی۔ کیا ہوا، اتنی جلدی گھر کیوں ہو گئی؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ سویرا بیگم نے پریشانی سے سماویہ سے پوچھا تھا۔ نہیں اماں، کچھ نہیں ہوا، بس ضروری کام تھا اس لیے گھر آ گئی۔ ارے تمہیں کیا ضرورت کا کام پڑ گیا گھر آ کر؟ لیکن وہ اماں کو جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں گئی تھی اور اپنے ڈاکومنٹس نکال کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی ماں کے پاس کچن میں گئی۔ کیا تلاش کر رہی ہو؟ مجھے بتا دو، میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہاں پر پڑی ہے تمہاری مطلوبہ چیز۔ سماویہ کی نظر اپنی ماں کے ہاتھ میں پکڑے چائے کی کپ پر گئی۔ تبھی اس کا دماغ تیز تیز کام کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے ماں کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا اور اپنے کاغذات پر چائے گرا دی۔
चाय से वो अपने नाम वाले हिस्से पर गिराई थी ताकि इसका नाम मिट सके। गजब खुदा का, ये क्या किया तुमने? सारी पढ़ाई पर अपने पानी फेर दिया तुमने। लेकिन समाविया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सवेरा बेगम ने इसका बाजू पकड़ा और इसका रुख अपनी तरफ किया। क्या चाहती हो तुम, बोलो। ये क्या किया तुमने? तुम्हारे बाप की सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो तुम्हारी पढ़ाई में लगी, 1 मिनट के अंदर अंदर तुमने बर्बाद कर दी। अम्मा, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इनको घर पे रख कर कौन सा मेरा इनसे फायदा हो जाना? चाहे चाय गिर गई तो क्या हुआ? सवेरा बेगम अफसरदा चेहरा लिए किचन से बाहर चली गई थी। समाविया ने गहरा सांस लिया। इसने चाय इस अंदाज में गिराई थी कि इसके नाम के पहले 2 हर्फ बासानी देखे जा सकते थे। न जाने इसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। सवेरा बेगम, वो लाल हवेली है ना, वहां पर एक काम वाली की जरूरत है। इनके बर्तन साफ किया करने हैं, लेकिन मसला ये कि इन्हें सारे दिन के लिए मुलाजमा की जरूरत है। तो क्या तुम सारा दिन वहां पर गुजार सकती हो? हाँ हाँ, तुम इनसे बात करो। बच्चियां तो घर पर ही होती हैं, तो मैं सारा दिन आसानी से हवेली में बर्तन साफ कर दिया करूंगी। चलो, ये तो और अच्छी बात है। और कुछ नहीं तो घर में 2 वक्त की रोटी तो पका करेगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बहन, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। खुदा तुम्हें इसका अजर दे। रुक जाए रबिया, खाला आपको कहीं नहीं जाकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अम्मा के बर्तन नहीं साफ करेंगी? रबिया बीबी ने सवेरा बेगम की तरफ देखा था। समाविया, मैं काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? अब तो तुम्हारे चचा ने भी राशन देने से मना कर दिया। भूखे मार डालोगे तुम लोगों को क्या? भूखे मर जाना बेहतर है किसी के आगे झुक कर काम करना। मुझे गवारा नहीं है। काम तो काम होता है, छोटा या बड़ा। या बेटा माफ कीजिएगा खाला, लेकिन मेरे अब्बा ने कभी नहीं चाहा था कि इनकी बीवी किसी के झूठे बर्तन धोए। बेटा, वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब तक तुम्हारे अब्बा जिंदा थे, तुम्हारे घर के हालात बहुत बेहतरीन थे, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी तुम लोग कबूल कर लो, इतना अच्छा होगा। और वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेगी, लेकिन आप किसी से कोई बात नहीं कहेंगी। अम्मा कल आपको जो भी फैसला होगा वो बता देंगी, ठीक है? रबिया बेगम मुस्कुराते हुए अपने घर चली गई थी। ये क्या बेवकूफ़ाना हरकत है। वो जितनी जल्दी बात करेगी, इतनी जल्दी मुझे नौकरी मिल जाएगी। अगर कल तक कोई और मुलाजमा इन लोगों को मिल गई तो मैं क्या करूंगी? अम्मा, आप नौकरी नहीं करेंगी, बल्कि नौकरी मैं करूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम नौकरी करोगी? मैं पहले ही अपना शौहर खो चुकी हूँ, अब अपनी औलाद को खोने का हौसला नहीं है मुझ में। और ये लोग जो हम पर नजर रखे बैठे हैं, तुम्हें बाहर जाता काम करता देखेंगे तो क्या चौधरी हशमत तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि कोई मुझे बाहर जाता काम करते देखेगा तो ही चौधरी हशमत को भी पता चलेगा। अच्छा, तो ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग तुम्हारे हाथ लगा है जो तुम इसे रगड़ोगी और तुम्हें नौकरी घर बैठे ही मिल जाएगी, जिसने तुम घर में बैठकर भी आराम से काम कर सकती हो? अलादीन का चिराग तो नहीं, लेकिन मेरे अब्बा के कपड़े घर में जरूर हैं, जिनको काम में लाते हुए मैं चौधरी हशमत के बेटे के पास ही काम करूंगी। अम्मा, तो मेरी फिक्र न कर, मैं मर्दों वाला हुलिया बनाकर जाऊंगी, किसी को शक नहीं होगा। समाविया ने ग्रेजुएशन किया था, मगर गांव में लड़कियों को नौकरी की इजाजत नहीं थी। हशमत चौधरी के लंदन पलट बेटे अली जैन ने करीबी शहर में ऑफिस खोला तो समाविया नौकरी के लिए फौरन इसके दफ्तर पहुंची। क्या नाम है तुम्हारा, और ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पे चाय कैसे गिर गई? साहब, वो छोटा भाई है ना, इसने गिरा दी। मेरा नाम समीर खान है। अली जैन ने बड़े गौर से अपने सामने खड़े लड़के को देखा था। ठीक है, क्या तुमने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है? किस काम में महारत रखते हो? साहब, मैं आपको ऑफिस के काम के साथ मजेदार खाने भी बनाकर खिलाऊंगा, और ये सारे सॉफ्टवेयर मुझे चलाने आते हैं। अली जैन ने बड़ी गहरी निगाहों से समाविया उर्फ समीर की तरफ देखा था, और अपनी सीट से खड़ा हुआ तो समाविया का दिल जोर से धड़का था, लेकिन इसने जल्दी खुद को संभाल लिया। सर, चाय तो मैं ऐसी बनाता हूँ कि पूछे मत, और कॉफी आप तो कॉफी पीने के बाद कब भी खा जाएंगे।
اپنی نوکری پکی کرنے کی خاطر خوش آمدی لہجے میں بولی، مگر مقابل اس قدر زمانے شناس تھا کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لے۔ اچھا تو سمیر، تم نے اتنا سب کام کب سیکھ لیا، اور اس سب کے سیکھنے کی وجہ کیا تھی؟ صاحب، وہ مجھے کام کرنے کا بہت شوق ہے، اس لیے ہر کام کر لیتا ہوں، ہر فن مولا ہوں۔ وہ کچھ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کسی لڑکے کو اتنا کام کرنے کا شوق ہے کہ وہ گھر کے بھی کام کر لیتا ہے، کھانا بھی بنا لیتا ہے، اور وہ بھی مزیدار۔ سماویہ بس دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ بس اس کا جھوٹ نہ پکڑا جائے، اس کی پہچان چھپ جائے۔ اچھا تو سمیر خان، آج سے تم میرے پرسنل سیکرٹری ہو۔ ٹھیک ہے سر، میں کام پر کب سے آ سکتا ہوں؟ تم آج سے کام پر آ جاؤ۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے اس کے قریب آیا تو سماویہ کا دل شدت سے دھڑکا۔ ارے واہ، تمہاری اسکن تو بالکل لڑکیوں جیسی سافٹ ہے، کیا لگاتے ہو؟ سمیر، وہ اس کے گالوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ سماویہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ صاحب، وہ میری ماں ہے نا، وہ ہر اتوار کو میرے منہ پر ملائی ملتی ہے، کہتی ہے جلد چمکتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ کچن کہاں پر ہے؟ باہر کسی سے بھی پوچھ لینا۔ وہ جلدی سے سر ہلاتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہیں علی زین کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا۔ تبھی اس نے اپنے دل کو منانے کے لیے صبح کا واقعہ یاد کیا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن جو اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی، تبھی سماویہ کو اپنے باپ کے کپڑے پہنے دیکھا۔ وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی، تبھی زور زور سے چیخنے لگی، اماں، اماں، ہمارے گھر نہ جانے کون سا مرد آ گیا، اماں جلدی آؤ۔ اس کی اماں جو کچن میں کھڑے کام کر رہی تھی، مارے گھبراہٹ کے جلدی سے باہر آئی تھی۔ کون ہو تم، اور ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ باہر کا دروازہ تو بند ہے، چھت سے آئے ہو کیا؟ سماویہ اس سب معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر تبھی اس کی نگاہ اپنے کپڑوں پر گئی۔ اس کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اگر آپ لوگ مجھے نہیں پہچان پائے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ سماویہ کی آواز سنتے ہی سویرا بیگم کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ تو بے یقینی سے سماویہ کو دیکھ رہی تھی۔ سماویہ، یہ تم ہو؟ ہاں ماں، میں ہی ہوں۔ یا اللہ خیر، تم تو بالکل پہچانی نہیں جا رہی، اور تم یہ مردوں والا حلیہ کیوں بنا کر آئی ہو؟ تبھی سماویہ نے اپنی چھوٹی بہن کو کچن میں پانی لانے کے لیے بھیجا تھا۔ اماں، میں آج نوکری پر جا رہی ہوں، پہلا دن ہے نوکری کا، دعا کرنا سب ٹھیک ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی اگر تم پکڑی گئی تو۔ اماں، اگر تم لوگوں نے نہیں پہچانا تو کوئی بھی مجھے نہیں پہچانے گا، فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اچھے کا گمان رکھو، اچھا ہی ہوگا۔ نہیں سماویہ، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اماں، اس گھر کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، اور پھر میں مجبوری میں یہ سب کر رہی ہوں، شوق سے نہیں۔ اور خدا نہ کرے جس دن پکڑے جاؤں گی، اس دن کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ تب تک میں اپنے بہن بھائیوں کو فیسوں کے ہاتھ میں رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی آپ کو اپنے بچے بھوکے چہرے دیکھنے کر تڑپتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے سماویہ، میرا دل تو بہت گھبرا رہا ہے، لیکن میں آج تمہارے کام میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گی، شاید یہی ہمارے حق میں بہتر ہو۔ سماویہ مسکراتے ہوئے احتیاط سے گھر سے نکلی تھی۔ سارا راستہ اس کا دل گھبراتا رہا تھا، لیکن تب اس نے خود کو سمجھایا، اگر تم خود نہیں کرو گی تو کوئی اور تمہیں نہیں ڈرائے گا۔ اور یہ کوئی لمحہ تھا جب سماویہ نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ سمیر خان، کیا کر رہے ہو؟ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، سر کو لیٹ کام کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ یہ حذیفہ تھا، اسے بھی سمیر خان بہت پسند آیا تھا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، حذیفہ نے سمیر خان کے کندھے سے کندھا ملایا تھا، یار تم اتنے خوبصورت کیسے ہو؟ اگر تم کبھی لڑکی ہوتے نا تو یقین کرو میں تمہیں شادی کے لیے منا لیتا،
समाविया ने आंखें फाड़े हुजैफा को देखा था। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम लड़की तो नहीं हो ना, तो ऐसे घूरने वाली कौन सी बात थी? समाविया ने इसे नजरअंदाज किया और फिर कॉफी का मग हाथ में पकड़े आंखें घुमाते हुए वो अली जैन के कैबिन में चली गई थी। सर, ये ले आपकी कॉफी। अरे वाह, इतनी देर के बाद इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कॉफी की। तुम तो वाकई बहुत कमाल के बंदे हो। अब तो पी कर देखनी पड़ेगी कि कॉफी बनी कैसी है। जी जी साहब, जरूर। अगर इसके अलावा कोई काम है तो आप मुझे बताएं। हाँ, चूंकि हम कपड़ों की डिजाइनिंग करते हैं तो तुम मेरे लिए कुछ कपड़े डिजाइन करके दे सकते हो। जी साहब, क्यों नहीं। और फिर वो बड़े सलीके से सफ़े पर स्केच खींचने लगी थी। अलीज़ा ने बहुत गौर से समाविया को देखा था। इसका वजूद बहुत नर्म और मुलायम था। इसकी जिल्द चमकीली थी, बिल्कुल लड़कियों की तरह। न जाने क्यों अली जैन का दिल चाहा कि समीर खान काश लड़की होता, और अपनी ही सोच पर वो खुद ही कहका लगाकर हंस पड़ा था। समाविया जो अपने काम में मसरूफ थी, अली जैन के कहके पर एकदम कांप उठी थी। इसने अजीब निगाहों से अली जैन की तरफ देखा था, जैसे कहना चाह रही है कि इंसान आराम से भी हंस सकता है, लेकिन अली जैन की तो हमसे बंद ही नहीं हो रही थी। मैं माजरत करता हूँ तुमसे, बस दिमाग में कुछ अजीब सा ख्याल आ गया था। उसने गहरा सांस लिया। इससे भला इस बात से क्या फर्क पड़ता था, इसे तो अपने काम से मतलब था। वो फिर अली जैन को नजरअंदाज करती हुई अपने काम में मसरूफ हो गई थी। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके दफ्तर से निकलना चाहती थी, क्योंकि इनके गांव में रात के वक्त लड़कियां ज्यादा बाहर नहीं निकलती थीं। समीर खान, तुम अभी तक यहाँ पर ही हो? तुम गए नहीं? बस जाने वाला हूँ सर, ये काम मैंने कर दिया है। अरे यार, ये कल कर लेते। आकर आज पहला दिन है, तुम पहले ही मेरे दिल में अपनी जगह बना चुके हो। मेरा मतलब है अपने काम को लेकर जगह बना चुके हो। तुम अपनी नौकरी पक्की समझो। बस कल से वक्त पर काम पर आ जाया करना, क्योंकि वो वक्त की पाबंदी ना करने वाले लोग मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है सर। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। अब इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये काम इतना भी आसान नहीं था जितना इसे लग रहा था। रात देर तक घर से बाहर रहना इसके लिए मुश्किल था, तो दूसरी तरफ सवेरा बेगम भी घबराई हुई थी। वो दिल ही दिल में अपनी बेटी की खरीद की दुआएं मांग रही थी। अम्मा, आप अभी तक घर नहीं लौटी? अम्मा क्या अभी भी अब्बा की तरह हमें छोड़कर चली गई हैं? अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रहे हो? वो बस आने वाली होगी। तभी अचानक बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सवेरा बेगम का दिल तो अब मजीद घबराने लगा था। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने अमान में रखना। इस लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सवेरा बेगम ने जल्दी से दरवाजा खोला था। सामने समाविया बारिश में भीगी हुई थी। तुम ठीक तो हो? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। ये कौन सा वक्त है घर आने का? आज दफ्तर में पहला दिन था। देर सवेर तो हो जाया करेगी। अब अगर ऐसे ही डरती रहा करोगी तो मेरे लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी। मुझे तुम्हारी इज्जत और जान से ऊपर कुछ नहीं है। कल से तुम उस पर नहीं जाओगी, और मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहते ही सवेरा बेगम अपने कमरे में जाने लगी थी। तभी मुड़कर अपनी छोटी बेटी पर हुक्म सादिर किया था, अपनी बहन को खाना दे देना। कल से मैं नौकरी पर जाऊंगी और तुम लोग घर पर बैठोगी। ये सवेरा बेगम ही जानती हैं कि किस तरह इन्होंने समाविया का इंतजार किया था। वो तो डर गई थी, न जाने क्या हो जाएगा अगर वो पकड़ी गई तो। बेटी की जात थी, रात गए घर से बाहर रह रही थी। समाविया ने सुकून से खाना खाया। वो पुरसोच निगाहों से किसी नुक्ते पर गौर कर रही थी। खाना खाने के बाद वो खामोशी से उठी और सवेरा बेगम के कमरे में चली गई। वो जो अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेटी हुई थी कि तभी सवेरा इनके कदमों में जाकर बैठ गई। अम्मा, मैं कल से जल्दी काम से आ जाया करूंगी। तुम ऐसे अफसरदा मत हो, मैं डर गई थी। समाविया, खुदा ना ख्वास्ता तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाती?
روز قیامت کہ اس کے جاتے ہی میں نے اس کی بیٹیوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دی۔ ہم غریبوں کے لیے ہماری عزت ہی ہماری دولت ہوتی ہے، اور مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، اور میری عزت تم بیٹیاں ہو۔ تم سماویہ نے محبت سے اپنی ماں کی گود میں سر رکھا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں اماں، تمہارا ڈر میں غلطی پر تھی۔ میں تم سے معذرت کرتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی پریشان نہیں ہونے دوں گی۔ میں کل سے جلدی گھر واپس آ جایا کروں گی، اور جیسے تنخواہ ملتی ہے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر ایک چھوٹا سا فون خود بھی لوں گی اور تمہیں بھی لے دوں گی، تاکہ جب کبھی دیر ہو جائے تو ہم رابطے میں ہوں۔ کھانا کھا لیا تو نے؟ کیسا دن گزرا تیرا؟ دوپہر میں کچھ کھایا تھا؟ سویرا بیگم نے اوپر نیچے سے بہت سے سوال کیے تھے۔ ہاں اماں پریشان مت ہو، میں نے سب کچھ کھا لیا تھا، اور دن بہت بہترین گزرا۔ چل جا اب آرام کر لے، صبح سے گھر سے نکلی ہوئی ہے، تھک گئی ہوگی۔ باپ کی لاڈلی، اتنا کہتے ہوئے سویرا پہ غم بھی لیٹ گئی تھی، اور وہ اگلے روز وقت پر دفتر پہنچ گئی تھی۔ علی زین ابھی دفتر نہیں آیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی کیونکہ آج وہ واقعی وقت پر گھر جانا چاہتی تھی۔ کل وہ بھی بہت برا ڈری تھی، اسے لگا تھا جیسے وہ پکڑی جائے گی، اور اگر رات کے اندھیرے میں کسی نے اسے اپنے گھر جاتے ہوئے دیکھ لیا نا تو سب یہی سمجھیں گے کہ کوئی غیر مرد سویرا بیگم کے گھر جا رہا ہے، اور وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ وہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی۔ علی زین جب دفتر آیا تو سمیر خان کو کام کرتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بہت محنتی ہو تم، میں خوش نصیب ہوں جو تم جیسا لڑکا میرے دفتر کام کرنے آیا۔ سمیر اگر تم کہیں لڑکی ہوتے تو یقین کرو آج میں تم سے شادی کر کے تمہیں گھر لے جاتا۔ سماویہ جو مسکراتے ہوئے علی زین کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیے۔ دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کیا ہوا ایک دم؟ تمہارا چہرہ اتنا سفید بھی پڑ گیا۔ نہیں نہیں سر، وہ بس دل گھبرانے لگا تھا، صبح جلدی میں ناشتہ کرنا بھول گیا تھا نا، اس لیے تو۔ بے وقوف لڑکے، پہلے ناشتہ کرنا تھا۔ ناشتے کے بغیر سارا دن کس طرح گزارو گے؟ کام کیسے کرو گے؟ تبھی وہ آگے بڑھا تھا اور فون اٹھاتا کسی کو حکم صادر کرنے لگا تھا۔ ایسا کرو جلدی سے بہترین سا ناشتہ لے کر آؤ اور میرے آفس میں لے آؤ۔ سر یہ آپ نے آہستہ ناشتہ میرے لیے منگوا رہے ہیں؟ ساری بات ہے یہاں پہ تم ہی بیٹھے ہو، تمہارے لیے منگواؤں گا؟ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، لنچ کے وقت لنچ کر لوں گا۔ لنچ ہونے میں بھی 5 گھنٹے باقی ہیں، تب تک بھوکے رہو گے کیا؟ اتنی دیر میں ناشتہ میز پر لگ چکا تھا۔ علی زین کے آفس میں ایک صوفہ اور ایک میز ہمہ وقت پڑا رہتا تھا۔ چلو آ جاؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ سر آپ خواہ تکلف کر رہے ہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے ناشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ کرو، جتنا کہہ رہا ہوں اتنا مانو اور جلدی سے آؤ ناشتہ کرو۔ میرے باقی سب بھی تو حکم مانتے ہو نا، اسے بھی میرا حکم ہی سمجھو۔ سماویہ ہاتھ چھٹکتے ہوئے خاموشی سے اٹھی تھی اور علی زین کے مقابلے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ارے واہ، وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں آؤ، میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ نہیں سر، میں یہاں پر ٹھیک ہوں، اٹھو اور ادھر آؤ۔ علی زین ایسا ہی تھا، وہ کسی کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھتا تھا، اس کے لیے سب انسان ایک جیسے تھے۔ تبھی سے سماویہ کا ہاتھ کھینچا تھا اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ سماویہ افتادات کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے پتھر بنے کانپنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے تمہارا وجود کانپ رہا ہے، چلو جلدی سے کھانا کھاؤ۔ لیکن سماویہ کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ کھانا کھا سکتی، اس لیے وہ پہلے خود کو سنبھال رہی تھی۔ ارے اب سوچ کیا رہے ہو، کھانا کھانا شروع کرو۔ اس نے جلدی سے تھوڑا سا کھانا ڈالا تھا اور کھانا شروع کیا۔ سمیر خان تو کہیں سے بھی لڑکے نہیں لگتے، اپنی نزاکتیں چیک کی ہیں، بالکل لڑکیوں جیسی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ سماویہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ کئی مرتبہ سماویہ کو لگتا تھا جیسے علی زین حقیقت جانتا ہے، پھر بھی اس کا بھرم رکھنے کے لیے اسے کچھ کہتا نہیں ہے، یا اس کی سچائی جاننے کے باوجود اس کی حقیقت کو سب کے سامنے نہیں لاتا۔
تم جانتے ہو سمیر خان، مجھے سب سے زیادہ برے وہ لوگ لگتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں کوئی رشتہ، کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ ایسے لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، بس کوشش کرنا کہ کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ سچ پھر جتنا مرضی کڑوا ہو میں سن سکتا ہوں اور سننے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن جھوٹ نہ تو مجھ سے سنا جاتا ہے اور نہ ہی مجھ میں سخت ہے کہ میں جھوٹ برداشت کروں۔ تم وعدہ کرو کہ تم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ کرو وعدہ۔ علی زین نے سماویہ کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ سماویہ نے گھبرائی ہوئی نظروں سے علی زین کی طرف دیکھا تھا۔ سماویہ کو اپنی سنگین غلطی کا آج پہلی مرتبہ احساس ہوا تھا۔ اس کو اتنا بڑا سچ نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ وہ بہت غور سے علی زین کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ اب حقیقت میں اسے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے علی زین کو دھوکہ کیوں دیا، لیکن وہ کیا کرتی؟ اس کے پاس دوسرا کوئی حل بھی تو نہیں تھا۔ اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا بھی تو ضروری تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے ڈیزائن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے یار، تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، دل کر رہا ہے ان کو چوم لوں۔ تبھی سماویہ نے آنکھیں پھاڑے علی زین کو دیکھا اور جھٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سر، کبھی کبھی تو آپ میں کوئی عاشق آ جاتا ہے، پھر آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے لڑکا ہے یا لڑکی۔ سماویہ کی بات پر علی زین کا چھت پھاڑ کہکا بلند ہوا۔ مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اتنے خوبصورت کیسے ہو سکتے ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے تم سے جلن محسوس ہوتی ہے۔ کاش میں بھی تمہاری طرح خوبصورت ہوتا۔ ہاں، اور ساتھ ساتھ لڑکی بھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر مسکرائی تھی۔ اسے اب یہ نوکری مزہ دینے لگی تھی۔ وہ دن رات اس نوکری میں مصروف رہتی، سارا دن کام کے بارے میں سوچتی رہتی۔ سمیر خان، تم واقعی بہت محنتی ہو۔ مجھے تمہاری محنت دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے تمام لڑکے لڑکیاں محنتی ہو جائیں تاکہ اس ملک کا کچھ بن سکے، لیکن شہر جس ملک میں لڑکیوں کو نہ پڑھنے کی اجازت ہو، نوکری کرنے کی، بھلا وہاں پر ملک ترقی کیا کرے گا؟ ہاں، یہ بھی بات تم کسی حد تک بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کام کرنے کی بھی، بس یہی بات ہے۔ تم لڑکیوں کے کام نہ کرنے پر بہت افسردہ ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ بڑا مجھے بھی لگتا ہے، لیکن میں تمہاری طرح افسردہ نہیں ہوں صاحب۔ بس اپنے پاس لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے کے باوجود گھروں پر بیٹھتے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ کیا انہیں جینے کا حق نہیں ہے؟ جن کے گھر بیٹے نہ ہوں یا باپ مر جائیں، اس گھر میں بیٹیاں یا تو شادی کے انتظار میں رہتی ہیں یا پھر مرنے کے، تاکہ اپنی ماں کے سر سے بوجھ ہلکا کر سکے، تاکہ اس کی ماں کو گھروں میں جا جا کر کام نہ کرنا پڑے۔ علی زین نے سماویہ کی طرف بہت غور سے دیکھا تھا۔ سماویہ اس کے دیکھنے پر ایک دم گھبرا گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ گھبراہٹ میں ہمیشہ سماویہ کا وجود کانپنے لگتا تھا اور اس کا رنگ سفید پڑ جاتا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ سمیر خان، یہ تمہارا اچانک سے جسم کیوں کانپنے لگتا ہے اور تمہارا رنگ سفید پڑ جاتا ہے؟ کچھ نہیں صاحب، بس چھوٹی موٹی بیماری ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بی پی کا مریض ہونا، اتنی جوانی میں ذمہ داریاں اور دکھ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں صاحب۔ یار سمیر خان، تمہارے منہ سے ایسے لفظ اچھے نہیں لگ رہے۔ تم تو ہنستے بولتے چلبلے اچھے لگتے ہو۔ ایسے دکھ بھرے الفاظ میرے سامنے اپنے منہ سے مت نکالا کرو۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ بہت دیر سے اٹھی تھی۔ اتوار ہونے کی وجہ سے وہ آرام کر کے اٹھ کر ناشتہ کرنا چاہتی تھی۔ سویرا بیگم نے بھی اسے نہیں اٹھایا تھا۔ اماں، آپ نے مجھے اٹھا دینا تھا نا، میں آپ کے ساتھ ناشتہ بنوا دیتی۔ ارے میری بیٹی سارا دن دفتر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، ہمارے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے، تو کیا ایک دن وہ آرام سے سو کر نہیں اٹھ سکتی؟ کیا میں ایک دن اسے آرام نہیں دے سکتی؟ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی تھی۔ اماں، جتنا تم ہمارے بارے میں سوچتی ہو نا، کوئی نہیں سوچتا۔ ارے پگلی، میں تمہاری ماں ہوں۔ تو دوسری طرف سے وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔
اسے سمیر خان کے ساتھ ایک الگ سا لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ اگلی صبح بجھا بجھا کچھ ایسا اٹھا تھا اور ناشتے کی میز پر آیا۔ شکر ہے آج مجھے اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو بھی نصیب ہوئی تھی۔ پورا ہفتہ دفتر دفتر دفتر، کبھی ہو جاؤ ماں کو بھی اتنا چہرہ دکھا دو، لیکن نہیں، ہر وقت دفتر کے کاموں میں ہی مصروف رہتے ہو۔ علی زین نے مسکراتے ہوئے ساجدہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب شادی کر لو، اس گھر میں کوئی آ جائے گی تو پھر جہاں مرضی سے جانا، میں اپنی بہو کے ساتھ دل لگا لوں گی، اور یہ آپ ساس بننے کے بعد کریں گی، علی زین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شرم کرو، ماں سے ایسے مذاق کر رہے ہو؟ بس میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، جیسے لڑکی پسند آ جائے گی میں تمہاری فوری شادی کر دوں گی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دو سبز آنکھیں گزری تھیں۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے لڑکی پسند ہے تو کیا آپ کی شادی مجھ سے کر دیں گے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی دفتر میں تو نہیں ہے لڑکی؟ علی زین کی آنکھوں کے سامنے سمیر خان کا چہرہ گزرا تھا۔ چہرے پر مزید گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ آفس میں لڑکی تو نہیں ہے، لیکن ایک لڑکا ضرور ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کاش وہ لڑکی ہوتا تو میں ضرور اس سے شادی کرتا۔ وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ توبہ، باتیں دیکھو کیسی کرتے ہو۔ بس میں کہہ رہی ہوں اب میں لڑکی دیکھنا شروع کروں گی۔ ٹھیک ہے اماں، آپ کو جو پسند ہو آپ اس سے شادی کروا دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ سارا دن باہر گھومتے ہوئے بھی سمیر خان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ میں کیوں بھول جاتا ہوں کہ وہ لڑکا ہے؟ مجھے تو ایسے لگنے لگے جیسے مجھے سے محبت ہو گئی ہے۔ استغفار، اس نے خود ہی سوچتے ہوئے خود ہی جھڑجھڑی لی۔ اسے وہ دن گزرنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اگلی صبح وہ جلد سے جلد دفتر جانا چاہتا تھا۔ سمیر خان ہمیشہ کی طرح پہلے دفتر میں موجود تھا۔ ارے یار سمیر خان، تم کیا چیز ہو؟ کل سارا دن میں گھر پر دل ہی دل میں، دل نہیں لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ تم سے ملاقات کروں۔ یار تم کوئی اپنے گھر کا پتہ دو یا کوئی فون نمبر، کچھ تو ہوگا۔ سر فون نمبر تو نہیں ہے اور گھر کا پتہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر میں جوان بہنیں ہیں۔ اماں نے گھر سے نکلنے سے پہلے سختی سے کہا تھا کہ اگر تمہارا کوئی دوست تمہارے گھر آیا تو تم بھی اس کے ساتھ گھر سے باہر چلے جانا۔ علی زین نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اونچی اونچی ہنسنے لگا۔ ارے یار تم بڑے مزے کی چیز ہو۔ تمہاری اماں بھی بہت اچھی ہوں گی جنہوں نے تم جیسا بیٹا پیدا کیا۔ ہاں اماں تو بہت اچھی ہیں، جب غصہ آ جائے تو ان سے برا کوئی نہیں ہوتا۔ سر آج میٹنگ ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں حذیفہ، شکر ہے تم نے یاد کروا دیا، ورنہ میں تو بھول ہی گیا تھا۔ سماوی اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی کہ تبھی کی بات ہے اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ سمیر خان تم میرے ساتھ اس میٹنگ میں جاؤ گے اور اس میٹنگ کو تم ہی کور کرو گے۔ سر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ میرا کام تو نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ نے مجھے اتنا کام دے رکھا ہے، میں وہ کروں یا میٹنگ اٹینڈ کروں؟ وہ بے ساختہ ہی بولا تھا۔ ہاں کیا ہو گیا؟ مجھے پتا ہے میں نے تمہیں بہت سا کام دے رکھا ہے، تم اس سب کو چھوڑو، پہلے میرے ساتھ چل کر میٹنگ اٹینڈ کرو، وہ زیادہ ضروری ہے۔ یا اللہ اب کیا کروں؟ اتنے لڑکوں کے سامنے کس طرح بولوں گی؟ اگر کسی نے پہچان لیا تو؟ یاسر کے دل میں ہلکا سا بھی شک پیدا ہو گیا تو میں نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ یا اللہ آج عزت بچا لینا۔ وہ خود کو سکون کرتے ہوئے میٹنگ میں گئی تھی۔ اتنے مردوں کو دیکھ کر اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ سماویہ تمہیں کرنا ہوگا، تم یہ کر سکتی، وہ خود کو سمجھا رہی تھی، اور پھر وہ بولنا شروع ہوئی۔ اس کی ہر ادا لڑکیوں جیسی تھی۔ علی زین بہت غور سے کبھی سماویہ کی گردن کی طرف دیکھتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کی طرف، کبھی اس کے گلابی ہونٹ تو کبھی اس کی بھوری آنکھیں۔ کہیں سے بھی وہ لڑکا نہیں لگا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو سب کو سمیر خان کو میٹنگ بہت اچھی لگی۔ ایک بات تو بتائیں، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک کلائنٹ سے سوال کرنے لگا۔ علی زین نے اس کلائنٹ کی طرف دیکھا تھا اور پھر ایک نظر سماویہ کی طرف۔ آپ لڑکے ہی ہیں نا؟ کیونکہ آپ کی باتوں سے، آپ کے انداز سے کہیں سے نہیں لگ رہا کہ آپ لڑکے ہیں۔
इतना कहकर वहां पर सब हंसने लगे, समाविया भी हंसने लगी। जी सर, मैं लड़का ही हूँ, बस सबको यही लगता है कि शायद मैं लड़का नहीं हूँ। बहुत खूब, असल में आप बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए कहीं से नहीं लगता कि आप लड़का हैं। इसने बेसाख्त नजर अली जैन की तरफ देखा था, जो गौर से समाविया को देख रहा था। न जाने क्यों आज इसके देखने पर समाविया को घबराहट महसूस हुई थी। इससे एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। अली जैन घर लौटा रात के वक्त। अपने एक अमेरिका के दोस्त को फोन किया। जहे नसीब, आज मेरे यार ने मुझे कैसे याद कर लिया। मुझे तो लगता था पाकिस्तान जाके मुझे भूल ही गया। अरे नहीं यार, बस आते अपना कारोबार शुरू किया तो ध्यान ही नहीं रहा। मसरूफ इतना हो गया हूँ कि कई मरतबा अपने होश भी नहीं रहती। हाँ हाँ, समझ सकता हूँ मैं तुम्हें। खैर बताओ, जिंदगी कैसी जा रही है। बहुत बेहतरीन जा रही है, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि भागती हुई जा रही है। ये तो और भी अच्छी बात है। तो बताओ, शादी कब कर रहे हो या कर ली है? अरे कहाँ, अभी इतना नसीब। कोई लड़की वगैरह पसंद नहीं आई क्या यार? लड़की तो पसंद आई है, मगर वो हमारे खानदान की नहीं है। मेरा मतलब है वो मिडिल क्लास फैमिली से है, और तू तू तो जानते मेरे अब्बा सरदार हैं, वो कहाँ मानेंगे इस रिश्ते के लिए। लेकिन एक लड़का है, मेरे ऑफिस में काम करता है, समीर खान। न जाने यार इसमें ऐसे क्या बात है कि मैं इसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। मुझे हर वक्त इसकी याद आती है, और तो और मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त इसके पास बैठा रहूं, इससे बातें करता रहूं, और इस कदर हसीन है कि शायद कोई लड़की भी इतनी हसीन ना हो। रुक जा रुक जा, क्या बोले जा रहा है भाई? तू भूल रहा है कि तू एक लड़का है। इसका मतलब अमेरिका रहते हुए भी तुझे में कीड़ा आ गया था कि अब तुझे लड़का पसंद आने लगा है। तुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई है? बिलाल, बेवकूफों वाली बातें मत करो। मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया, बस इसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। इसकी याद आती है, इससे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को खुद भी समझ नहीं पा रहा कि ये फीलिंग्स मेरे दिल में किसी लड़की के लिए होनी चाहिए थी ना, जो किसी लड़के के लिए है। तभी इसकी नजर कमरे के दरवाजे पर खड़ी साजिदा बेगम पर पड़ी थी। वो एकदम चौंक गया था। बिलाल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक, अपना ख्याल रखना, और इस लड़के के बारे में जरा कम सोचो। शादी तेरी लड़की से होगी, अब फजूल मत बोलो। फोन बंद करने के बाद में बात करूंगा। दूसरी तरफ से कोई हंसता हुआ फोन बंद कर गया था। मैं जानती थी कि बाहर के मुल्क रहकर तुम्हारे अंदर भी इन जैसी हरकतें आ जाएंगी। कितना मना किया था मैंने तुम्हारे बाप को कि इतने अरसे के लिए जवान बेटे को मत भेजें, लेकिन नहीं, तुम्हारे बाप ने मेरी सुनी कब। देख लिया बिनजाम अम्मा क्या हुआ। आप वो कैसी बातें करें? मैंने कभी अपने कानों से सुना है कि तुम अपने दोस्त को कह रहे थे कि ऑफिस में कोई लड़का पसंद आ गए तो मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर लूंगी। लड़की तो मैंने देख रखी है, बस आज ही इन्हें हाँ कह दूंगी ताकि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो सके और तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से फतूर निकले। अम्मा, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खा मेरे सर की कसम कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं खाएगा ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू गलत रास्ते पर चल पड़ा है। इतना कहकर साजिदा बेगम वहां से चली गई थी और अली हुसैन अपना सर पकड़े बैठ गया। यार समीर खान तो मुझे किस दिन घर से निकलवाएगा। वो अब भी ख्यालों में समीर को ही याद कर रहा था। समाविया कल दफ्तर से छुट्टी नहीं कर सकती। क्या अम्मा, क्या हुआ? सब ठीक है? अभी मुझे जाते हुए महीना भी नहीं हुआ और मैं छुट्टी करके बैठ जाऊं। ऐसे सोच रही थी कि काफी दिन हुए तूने मुझे अकेले में कोई बात नहीं की। पहले सबके स्कूल जाने के बाद, और कितनी बातें करते थे ना। अम्मा, अब हालात और वक्त वैसा नहीं रहा। आपको बात समझ नहीं होगी। अब मेरा मकसद सिर्फ इस घर को चलाना है, इस घर के लिए मेहनत करनी, और आप लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने देनी। मैं समझ सकती हूँ तुम क्या सोचती हो, क्या चाहती हो। मैं तुम्हारे काम में कभी खलल पैदा नहीं करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। बस ऐसे दिल चाहा कि तुमसे इजहार कर दिया। अम्मा, वक्त अगर अच्छा नहीं रहा तो याद रखना, रहेगा बुरा भी नहीं। हम बहुत जल्द एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत किया करेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करेंगे, लेकिन अभी अभी थोड़ा मुश्किल है। सवेरा बेगम ने अपनी आंखों में आए आंसू साफ करके कमरे से बाहर चली गई थी।
اماں سب بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ سماویہ نے بھی اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے تھے۔ اگلے دن وہ دفتر پہنچی تو اس سے پہلے علی زین وہاں پر موجود تھا۔ سر آپ آج اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں، میری اماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ کیا؟ لیکن ایسا کیوں؟ علی زین مسکراتے ہوئے سماویہ کی طرف دیکھنے لگا جو پریشان کن حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ بس ان کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اب ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں دل دے بیٹھا ہوں کیونکہ میں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں اور وہاں کا کلچر یہ ہے کہ لڑکا لڑکی سے محبت کر سکتا ہے۔ بس انہیں اب ایسا ہی لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ کاش تم لڑکی ہوتے تو میں اپنی ماں سے لڑ کر تم سے شادی کرتا اور انہیں کہتا کہ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سماویہ کی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ توبہ توبہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں سر آپ؟ ارے بابا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری اماں سوچ رہی ہیں۔ خیر، وہ میرے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہیں، جیسے کوئی اچھی لڑکی مل گئی تو وہ سزا کے طور پر میری شادی کر لیں گی۔ اتنا کہہ کر علی زین مسکرایا تھا، لیکن ایک نگاہ سمیر خان پر ڈالی تھی۔ شاید وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا جو بالکل نارمل تھے۔ علی زین عجیب سی کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ ایک طرف تو سمیر خان تھا جو دن بدن اس کے اور قریب ہوتا جا رہا تھا، اور وہ اس بات سے پریشان تھا کہ سمیر خان ایک لڑکا ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے علی زین اس کی طرف اتنا کھینچا کیوں چلا جا رہا ہے۔ علی زین گھر پہنچا تو اس کی اماں نے اسے خبر سنائی، لڑکی والوں کو میں ہاں کر چکی ہوں، 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے، جہیز کے نام پر ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں تو بس لڑکی 2 جوڑوں میں آ جائے گی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ارے بیگم، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ وقت تو لے لیتی ان سے، آپ کو کیوں انتظامات کرنے میں کوئی مشکل آئے گی؟ ارے نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ارے یار، تمہاری ماں کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ ایک دم سے تمہاری شادی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ کیا کوئی بات نہیں ہے تم دونوں کے درمیان؟ ڈیڈ، اماں کو لگتا ہے کہ میں اپنے آفس میں کام کرنے والے لڑکے کو پسند کرنے لگا ہوں۔ لڑکے کو؟ جی ہاں، لڑکے کو، اس لیے وہ میری شادی جلد سے جلد کرنا چاہتی ہیں۔ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں امریکہ سے بس یہی سیکھ کر آیا ہوں۔ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ چودھری حشمت کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہاری ماں بھی نا، خیر تم شادی کی تیاریاں کرو۔ تو دوسری طرف نہ جانے کیوں سماویہ کو ویسے لگنے لگا تھا جیسے وہ مزید اس جھوٹ کو نہیں چلا پائی ہے۔ وہ علی زین کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، وہ اسے مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ سماویہ ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اماں، میں علی زین سے اب جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، میں انہیں سچ بتانا چاہتی ہوں کہ میں لڑکا نہیں ہوں۔ میں اب مزید انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ مجھ پر بہت اعتبار کرتے ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اس کے بعد تمہاری نوکری کا کیا ہوگا؟ اماں، نوکری کہیں اور بھی کر لوں گی، اور رہی بات نوکری کی تو شاید وہ میری سچائی جان کر اپنے باپ کو منا لیں اور اس گاؤں کی لڑکیوں پر بھی انہیں رحم آ جائے۔ سویرا بیگم نے گہرا سانس لیا۔ اگر تم نے ایک اچھا کام کرنے کا سوچا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اگلے روز دفتر گئی تو وہاں پر ایک عجیب سا ہی شور برپا تھا۔ آؤ سمیر خان، تمہیں پتہ ہے سر کی اگلے ہفتے شادی ہے اور انہوں نے سب کو دعوت دی ہے۔ سمیر خان، تمہیں بھی آنا ہے میری شادی پر، تم آؤ گے نا؟ جی سر، میں آؤں گا۔ وہ شادی کا کارڈ ہاتھ میں پکڑے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ کام کرنا شروع کر چکی تھی۔ وہ علی زین کی اس خوشی میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یقیناً ٹوٹ جاتا ہے اگر اسے پتہ چلتا کہ وہ لڑکی ہے، اس کا اعتبار ٹوٹ جاتا۔ ابھی وہ اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ 1 ہفتے کے بعد علی زین کی مہندی تھی۔ میں آج ایک لڑکی کے روپ میں ہی سر کی شادی پر جاؤں گی۔ وہ ساڑی پہنے بےحد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کیے وہ شادی میں شریک ہوئی تھی۔ شادی میں شرکت کا صرف ایک ہی اصول تھا کہ جس کے ہاتھ میں شادی کا کارڈ ہوگا اسے حویلی کے اندر آنے کی اجازت ہوگی۔ سماویہ کارڈ دکھا کر اندر آئی تاکہ علی زین کب سے سمیر خان کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے سماویہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں پر؟ جی سر، آپ نے بلایا تھا۔ سمیر خان کو سماویہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی زین نے بے یقینی سے سماویہ کو دیکھا تھا۔ اس کا مطلب میرا شک صحیح تھا، تم لڑکا بن کر جاب کر رہی تھی۔
समाविया रोते हुए वहां से आ गई थी, क्योंकि इससे वहां पर खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ अली जैन ने शादी रोक दी थी। ये शादी नहीं हो सकती, आप लोग खाना खाकर जाइएगा। और खुद एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर चला गया था, ताकि हवेली का कुछ माहौल बेहतर हो सके। शाहजी, दा बेगम तो परेशान हो गई, सर पकड़े बैठी थी। लड़के ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर किसी लड़की को पसंद करता था तो पहले नहीं बता सकता था क्या? तब तो इसने लड़के की ही रट लगाई हुई थी। एक हफ्ते के बाद जब वो घर वापस लौटा तो घर का माहौल कुछ बेहतर था। अली जैन, तुम्हें कोई लड़की पसंद थी क्या? तुम हमसे कह सकते थे। शादी तोड़ने की क्या जरूरत थी? तुम जानते हो कितनी बदनामी हुई है हमारी। पूरा गांव सौ सौ बातें कर रहा है। डैड, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। ये मेरी जिंदगी और मैं खुद अपनी जिंदगी के फैसले कर सकता हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ। वह संजीदगी से कहता हुआ अपने ऑफिस चला गया था। जाने से पहले एक मुलाजिम के हाथ इसने माविया को पैगाम पहुंचाया था। ये मुलाजिम इसका बहुत करीबी था, जिस पर वो भरोसा कर सकता था कि वो किसी को माविया के बारे में नहीं बताएगा। वो दफ्तर पहुंचे तो आज भी समीर खान बनकर गई थी। अली जैन को तो जैसे गुस्सा ही आ गया। तुम समझते क्या हो खुद को? क्यों इतना बड़ा धोखा मुझसे? बोलो। मैंने सबको जानबूझकर नहीं किया। और फिर इसने अपनी हर मजबूरी से बताई। आप बताएं, इसके बाद मैं क्या करती? अपने घर वालों को मरने के लिए छोड़ देती? बेवकूफ लड़की, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन तुम बात तो कर सकती थी हमसे। किसी से बात तो करती, मुझे ही सच बता देती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये हालात भी देखने पड़ेंगे। मैं कई मर्तबा आपको सच बताना चाहती थी, आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों एक अजीब सा डर था मेरे दिल में कि अगर नौकरी मेरे हाथ से चली गई तो मैं क्या करूंगी। कहीं और भी नौकरी की तो लड़का बनकर ही करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर ही नौकरी चलाई जाती हूँ। इसमें आपके अब्बा की भी तो गलती है ना, इन्होंने हम लड़कियों का नौकरी करना बंद कर रखा है। हमारे घरों में बाप या भाई ना हो तो क्या हम भूखे ही मर जाएं? हमारी भी कोई इज्जत है। आपके बाद जानते हैं कि हम औरतें बस घरों में जाकर काम करें। क्यों करें हम काम? इतना पढ़ लिख कर हम लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए या इनके झूठे बर्तन साफ करने के लिए पैदा नहीं हुई। हमारे अपने भी कुछ ख्वाब हैं सरदारी का। हरगिज मतलब ये नहीं कि आप किसी से इसकी जिंदगी के फैसले छीन लो, इसकी जिंदगी को अपने इख्तियार में ले लो। आपके अब्बा तो खुद को खुदा ही समझ बैठे हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे डैड बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? सर, मैं जानती हूँ आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ मिली है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। मैं कल से नौकरी पर नहीं आऊंगी। पागल लड़की, दिल दे बैठा मैं तुम्हें एक मिनट के लिए सुकून नहीं है। क्या करूं मैं? बोलो, तुम ही बताओ। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आज तक कभी आपकी हौसला अफजाई नहीं की, और ना ही कभी ऐसा कुछ किया जिससे आप मुझसे मोहब्बत करने बैठ जाएं। और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने वाली थी जब अली जैन ने इसे पकड़कर टेबल पर बिठाया था और इसकी गर्दन पर लब रखने वाला था, जब इसने झटके से इसे पीछे किया। ये आप क्या कर रहे हैं? ये गलत है, छोड़े मुझे। मेरी क्या गलती है? सब में मेरा क्या कसूर है? जल्दी तो मेरी है। मुझे पहले दिन समझ आना चाहिए था कि तुम लड़के नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब भी देर नहीं हुई, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये बात आज अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, और अगर तुमने किसी और से मोहब्बत करने का सोचा भी तो तुम्हारी जान अपने हाथों से खुद लूंगा, समझी तुम? इतना कहकर अली जैन ने माविया को घर जाने दिया था। वो घर पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। अगले रोज चौधरी हशमत माविया के घर में सवेरा बेगम तो बहुत घबरा गई थी। साईं, हमसे कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। यहाँ आए तुम्हारे साथ किसी काम के लिए आए हैं। हमारा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करने लगा है। साईं, आप फिक्र मत करें, आज के बाद मेरी बेटी कभी आपके बेटे के सामने नहीं आएगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। साजिदा बेगम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। दरअसल हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम इसकी शादी अपने बेटे से करना चाहते हैं। अगर आपको इस बात से कोई एतराज न हो तो हम अपनी बहू का आज ही अंगूठी पहना कर जाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? आपको कोई एतराज है क्या? देखें, आपकी बेटी हमारे घर बहुत खुश रहेगी। हमारा बेटा बहुत अच्छा और बेइंतहा मोहब्बत करता है। आपकी बेटी से इसने कई मरतबा माविया को गांव में अटकलियां करते हुए देखा है। मुझे भी ऐसी बहू चाहिए थी, नटखट सी, जो मेरे घर में रौनक बना कर रखे।
تو بتائیں آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ اور پھر دیکھتے دیکھتے رشتہ طے ہو گیا۔ چودھری حشمت نے سویرا بیگم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی اور نہ ہی ان سے جہیز مانگا تھا۔ وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی جب اسے علی زین کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ وہ تو خوف سے کانپ رہی تھی کیونکہ اس نے کبھی ریزن کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ علی زین کمرے میں آیا اور سمیر خان کیسے ہو؟ سمیر خان کے نام پر سماویہ نے چونکتے ہوئے علی زین کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ سماویہ کی جیسے مرضی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں سوچو کہ سمیر خان کی عزت کا کیا ہوگا۔ علی زین کی بات پر وہ خود میں سمٹنے لگی۔ سر یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے لڑکی آج تو سر مت کہو، اب تو تمہارا شوہر آج تک سمیر خان کی عزت کا فالودہ ہو جائے گا، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ سمیر خان کی مردانگی کا کیا ہوگا؟ مجھے تو بس اسی بات کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اور پھر دونوں کی ہنسی اس کمرے کی خوبصورتی کو اور بڑھا گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ سماویہ بھی علی زین کو پسند کرنے لگی تھی، اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ سماویہ کے آنے کے بعد چودھری حشمت نے پورے گاؤں میں بات پھیلا دی تھی کہ آج کے بعد گاؤں کی پڑھی لکھی بیٹیاں نوکری کر سکتی ہیں جہاں ان کا دل چاہے، پھر چاہے وہ گاؤں کا اسکول ہو یا علی زین کی کمپنی۔ ہر طرف خوشی کا سامان، ہر کوئی سماویہ کو اس بات پر ریوارڈ دے رہا تھا